بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، ہم محاضرات فقہ کے جو ہے وہ ابتدائی 5 خطبے جو ہے وہ ان کا خلاصہ پچھلے 2 کلاسز میں جو ہے وہ پیش کر چکے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اسلامی قانون کے بنیادی تصورات۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ اس سے مراد وہ بنیادی اصول ہیں یا وہ بنیادی قواعد و ضوابط ہیں کہ جن پر تمام فتاوی، اجتہادات اور احکام جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، یعنی ان قوانین یا ان اصول و ضوابط کی بنیاد پر جو ہے سارے اجتہادات جو ہے یا احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اس سے مراد وہ نظریات یا تصورات بھی ہیں کہ جو دراصل جو ہے وہ قرآن و سنت سے جو ہے مستنبط کیے جاتے ہیں، اور انہی تصورات کی بنیاد پر جو ہے وہ فقہی اجتہادات کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے جی تصور حق، یعنی حق جو ہے وہ کیا ہے۔ حق دراصل جو ہے وہ حقیقت کے قریب چیز ہے جو وہمی نہیں ہوتی، بلکہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ انسانوں کے درمیان جو ہے وہ لین دین ہو۔ ایسے ہی قانونی حقوق یا دیوانی جو قانون ہے اس کے اندر اگر ہم حق کے معنی دیکھیں تو اس سے مراد وہ استحقاق ہوتا ہے کہ جس کا مطالبہ عدالت کے ذریعے یا پھر کسی قانونی ادارے یا حکومت کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ یعنی حق کے ضمن میں کیا چیز ہی استحقاق، ٹھیک ہے۔ اور یہ استحقاق کا جو لفظ ہے یہ اصطلاح ہے کہاں پہ استعمال ہوتی ہے؟ دیوانی قانون کے اندر، اور اس کا مطالبہ جو ہے وہ کسی قانونی ادارے یا حکومت کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے حقوق العباد کی، اور اس کے مقابلے میں حقوق اللہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حقوق اللہ سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جن کا ادا کرنا جو ہے وہ فرائض میں شامل ہوتا ہے، اگرچہ یہ بھی انسانوں کے اپنے فوائد کے لیے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو حقوق اللہ ہیں یہ عموماً عبادات کے ذریعے سے یا اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی سے بھی بندوں کی اور انسانوں کی جو ہے وہ فلاح و بہبود ہوتی ہے، اور ساتھ میں اگر انسان حقوق اللہ کو پورا کرتا ہے تو اس سے جو معاشرہ ہے وہ بھی مستفید ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اخلاقی اصولوں کی پاسداری کا اگر انسان پاسداری کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی انسانوں کو ہی ہوتا ہے۔ حقوق اللہ کے مقابلے میں دوسری چیز آتی ہے جی حقوق العباد۔ تو حقوق العباد کا تعلق جو ہے وہ بندوں کی جان و مال اور ان کے دنیاوی معاملات سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک طرف حقوق اللہ ہیں اور دوسری طرف آ گیا حقوق العباد۔ جیسے حقوق اللہ کی خلاف ورزی کریں تو اس صورت میں معاشرہ متاثر ہوتا ہے، ایسے اگر آپ حقوق العباد کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ بھی معاشرہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور انسانوں کو جو ہے اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حق کا معاملہ ہے۔ تو حق کا معاملہ اسلام کے جو دیوانی قوانین ہیں اور جو فوجداری قانون ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ حق کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لین دین ہے، آپ کے مقدمات ہیں یا معاملات ہیں، اسی سے ہی طے ہوتے ہیں، اور جو حق ہے اس کا تعلق عموماً جو ہے وہ محسوس اور موجود جائیداد جو ہے وہ اس سے ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر ہم دور حاضر میں دیکھیں تو دور حاضر میں جو مجرد حقوق ہیں ان کو بھی مال قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کی بھی جو ہے وہ خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اب یہ مجرد حقوق کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ جیسے آپ کوئی کتاب دیکھتے ہیں یا کوئی تحریر دیکھتے ہیں کسی کی، تو اس میں کاپی رائٹ کے رائٹس جو ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کاپی رائٹس ہوتے ہیں تو یہ مجرد حقوق کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے اس کی بھی ایک حیثیت ہے اور اس بنیاد پر جو ہے وہ لین دین بھی ہوتا ہے اور اس کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور تصور ہے، یعنی پہلا ہم نے تصور جو ڈسکس کیا وہ تھا تصور حق، اب دوسرا ایک تصور ہے وہ ہے تصور مال۔ تو تصور مال سے مراد وہ چیز ہے کہ جس کو انسان جمع کرنے کی خواہش کرے۔ مال کیا ہوتا ہے جی؟ جس کی طرف انسان کی طبیعت
کا میلان ہوتا ہے اور انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کو جمع کرے، اور مال سے ہی انسان کی جو روزمرہ کی اقتصادی اور معاشی ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ مال کی تعریف میں یہ بھی ہے کہ اس کو محفوظ کیا جا سکے اور اس کو جو ہے وہ بعد میں استعمال بھی جو ہے وہ کیا جا سکے۔ ایسے ہی ساکھ جو ہے اس کو بھی مال قرار دیا گیا اور اس کا بھی جو ہے وہ معاوضہ طے کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی ادارے کے نام کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ مختلف اداروں کی فرنچائزز ہوتی ہیں، تو ان کا لوگو ہے، ان کا نام ہے، وہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں جو ہے دراصل آپ کو کسی بھی ادارے کا لوگو استعمال کرنے کے نتیجے میں یا اس کا نام استعمال کرنے کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ کو معاوضہ دینا پڑتا ہے۔ تو اس چیز کو کہا جاتا ہے ساکھ، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی معاوضہ ہے اور اس کو بھی جو ہے وہ مال قرار دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ مال کی کچھ جو ہے وہ اقسام ہیں۔ اس میں سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے استعمالی، ٹھیک ہے، اور دوسری جو ہے وہ استہلاکی ہے۔ اچھا، یہ جو سود کا ٹاپک ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی جو ہے نا یہ آپ اصطلاحات جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ استعمالی جو چیز ہے وہ ہے کہ جس کو استعمال کیا جا سکے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی کرائے پہ مکان ہے وہ لیتے ہیں یا اسے دیتے ہیں تو وہ استعمال کی چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں جو استہلاکی ہے، استہلاکی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو استعمال کرنے کے نتیجے میں ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، باقی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پہ پانی ہے، دولت ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز، تو یہ جو ہے وہ عموماً قرض پہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پہ جو ہے وہ یہ جو استہلاکی ہے، سود کا جو معاملہ ہے اس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو مال دولت دی ہے اور اس پہ جو آپ مہلت دیتے ہیں ادھار کی، اور اس کے معاوضے کے طور پہ، اس کے عوض کے طور پہ اگر آپ اضافی رقم لیتے ہیں اصل رقم سے، تو وہ سود ہوتی ہے۔ ایسے مال کی ایک اور قسم ہے منقولہ اور غیر منقولہ۔ تو منقولہ جائیداد بھی ہوتی ہے کہ جس کو نقل کیا جا سکے، ٹھیک ہے، جیسے سونا چاندی ہے یا کرنسی ہے۔ دوسری غیر منقولہ ہے، جیسے کسی کی جائیداد ہے، کسی کا پلاٹ ہے، زمین ہے، تو وہ غیر منقولہ میں آتی ہے، جس کو منتقل نہیں کیا جا سکتا ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اس کے بعد جو ہے مال کے بارے میں کچھ عمومی ہدایات ہیں۔ کسی کا مائک آن ہے جی، وہ کائنڈلی آف کر لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مال جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، اور ہماری حیثیت یعنی انسانوں کی جو حیثیت ہے وہ امین سی کی ہے، یعنی انسان جو ہے دراصل اس ملکیت پر جو ہے وہ امانت دار جو ہے وہ بنائے گئے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے مال کے استعمال پر جو شرائط لگائی ہیں ان شرائط کی پابندی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ وہ شرائط، بڑی بڑی جو شرائط ہیں وہ یہی ہے کہ حلال و حرام جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مال میں جو تصرف ہے اس کی حدود، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس چیز کا مالک ہوتا ہے اسے اس چیز کے تصرف کرنے کا، اسے صرف کرنے کا، اسے استعمال کرنے کا جو ہے وہ اختیار ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہ تصرف جائز ہے اگر وہ تصرف شریعت کی حدود کے اندر رہ کر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ شریعت کی حدود یہی ہے کہ مال کو آپ جو ہے وہ ضائع نہ کریں اور خرچ کرنے میں جو ہے اعتدال سے کام لیں۔ اور ایک اصول جو ہے جس کو قاعدہ کلیہ بھی کہا جاتا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ خود آپ نقصان اٹھائیں اور نہ دوسرے کو جوابی جو ہے وہ نقصان پہنچائیں۔ اچھا، یہ لا ضرر ولا ضرار جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ جو ہے قاعدہ کلیہ بھی ہے۔ تو اس ضمن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جو قواعد کلیہ ہیں وہ بھی کچھ دیکھ لیں اور ان کو جو ہے وہ یاد کریں۔ اور اس میں بھی ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کا جو ہے مضمون ہے، ان کی تحریر بھی ہے قواعد کلیہ کے بارے میں، تو آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں جس میں مختلف قواعد جو ہے وہ بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مال کے بعد اگلا تصور ہے جی تصور ملکیت۔ تو مال میں تصرف کا حق جو ہے وہ انسان کو ملکیت کی وجہ سے ہوتا ہے، چونکہ انسان جو ہے اس چیز کا مالک ہوتا ہے تو اس ملکیت کی وجہ سے جو ہے اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ اب ملکیت کا جو حقیقی تصور ہے وہ تو حقیقت میں تو اللہ رب العالمین ہی ہر چیز کا جو ہے وہ مالک ہے، اور انسان کو مجازن جو ہے وہ مالک کہا گیا ہے کیونکہ انسان بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔
تو ملکیت جو ہے وہ جائز ہونی چاہیے، مباح ہونی چاہیے، اور جو اس میں جو ہے وہ ناجائز یا کسی کی جو ہے چیز پر جو ہے زبردستی جو ہے وہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ تصور، وہ ہے تصور عقد۔ عقد کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد افراد کے درمیان کوئی تجارتی، دیوانی، آئلی یا کسی اور قسم کا جو ہے وہ معاہدہ قرار پائے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جاننا ضروری ہے کہ اس معاہدے میں یہ بھی ہو کہ اس کے قواعد و ضوابط کیا ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے احکام کیا ہوں گے۔ اور اس ضمن میں جو اہم چیز ہے جو ہمیں سورۃ المائدہ سے جو ایک حکم ملتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو جو وعدے ہیں، جو عقود ہیں، ان کو پورا کرو، عہد و پیمان کو جو ہے وہ پورا کرو۔ ٹھیک ہے، تو اس کی جو عقد ہے یا معاہدات ہیں، اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ مطلب پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جائز کام پر معاہدے ہونے چاہیے، باہمی رضامندی ہونی چاہیے اس میں، اور آپس میں جو شرائط ہیں دو گروہوں کی وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اگر ان ساری شرائط کو، جو بھی معاہدے کے اندر شرائط طے پاتی ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے تو وہ عقد جو ہے اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ وہ عقد صحیح ہوگا، اور اگر تمام شرائط کو پورا نہ کیا جا سکے تو پھر وہ عقد جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب ایک دفعہ معاہدہ کرتے وقت اگر ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، ایجاب و قبول کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آفر دیتا ہے اور پھر اس کے مقابلے میں اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے۔ یہ ایجاب و قبول جو ہے وہ لین دین کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک چیز بیچ رہا ہے اور دوسرا اسے خریدنے کی جو ہے وہ آفر کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو اس صورت میں وہ عقد جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد عقود ہی کے ضمن میں جو ہے عقود کی کچھ اقسام ہیں، ان کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو ہے عقود المعاوضہ، جس میں خرید و فروخت کے معاملات آ جاتے ہیں، بیع و شراء آ جاتی ہے، بیع سلم ہے، اجارہ ہے، اور ایسے استثناء ہے۔ استثناء کا میں نے اس میں آپ کو پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ آپ جو ہے وہ آرڈر پہ کوئی چیز بنواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو عقود مشارکہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کاروبار کی مختلف شکلیں آ جاتی ہیں، جیسے شراکت ہے یا مداربت ہے۔ کہ مداربت یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کا مال ہوتا ہے، کیپٹل ہوتا ہے، یعنی سرمایہ ہوتا ہے، اور دوسرے بندے کی جو ہے وہ اس میں محنت ہوتی ہے، تو نفع جو ہے وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو یہ مداربت کی صورت ہے، یہ جائز شکل ہے۔ ایسے مزاریت ہے اور مساقات ہے۔ ٹھیک ہے، کہ آپ کسی کو کھیتی جو ہے دے دیتے ہیں مزاریت پہ، یا پھر کسی کو باغ دے دیتے ہیں مساقات پہ۔ تو یہ جو ہے عقود کی جو ہے وہ مختلف شکلیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے جو عقود التوسط ہے، اس سے مراد رہن کے معاملات ہیں۔ ٹھیک ہے، جس میں آپ کسی کے پاس کوئی جو ہے چیز گروی رکھواتے ہیں اور اس کے بدلے اس سے جو ہے وہ کچھ لے لیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں یا دولت دے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا جو تصور ہے وہ ہے جی تصور اہلیت۔ تصور اہلیت سے مراد جو ہے کسی فرد کی صلاحیت ہے۔ یہاں صلاحیت جو ہے وہ دوسری ہے سے آنا چاہیے، مس ٹائپ ہو گیا تو اس لیے غلط فہمی نہ ہو اس بارے میں۔ تو کسی فرد کی صلاحیت جو ہے وہ اہلیت کہلاتی ہے، جو جس کو حاصل کرنے کے بعد جو ہے اس کی قانونی شخصیت کی جو ہے وہ تکمیل ہوتی ہے، اور وہ شخص جو ہے کوئی کام کر سکتا ہے اور قانوناً اس کو جو ہے وہ کام کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اس کو ہم جو ہے ایلیجیبلٹی کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کسی امتحان میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی جو ہے وہ آپ کی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ آپ کی اہلیت کا جو ہے وہ معیار سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کی اتنے سالہ تعلیم جو ہے وہ مکمل ہونے چاہیے، اس مضمون میں اگر آپ جا رہے ہیں تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ ایلیجیبلٹی کا جو ہے وہ کرائیٹیریا ہے، اس کو جو ہے تصور اہلیت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اہلیت جو ہے نا دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک اہلیت کاملہ ہے، یعنی جو پختہ عقل والا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ وہ اہلیت کاملہ ہے، یا پھر اہلیت ناقصہ ہے، جیسے جنین کی صورت میں ہے، یا کسی کے پاس کسی چیز کی جو ہے وہ صلاحیت مکمل نہیں ہے، تو وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ اہلیت ناقصہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا ایک تصور ہے تصور تدلیس۔ تصور تدلیس سے مراد جو ہے کسی کمزوری کو، کسی ڈیفیکٹ کو، کسی ایشو کو جو ہے وہ آپ دانستہ جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے چھپا دیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی جو مبیع ہے، جس چیز کو وہ بیچ رہا ہے،
ٹھیک ہے، اس کا کوئی عیب چھپا لے، اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے کہ آپ کی کوئی جو ہے کسی الیکٹرانک گیجٹس کو جو ہے فروخت کر رہے ہیں، کسی مشینری کو کر رہے ہیں، تو اس کے اندر اگر کوئی خرابی ہے، کوئی عیب ہے، تو آپ اسے چھپا لیں، تو اسے ہم کہیں گے کہ وہ تدلیس کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے تصور حرج ہے. تصور حرج سے مطلب یہ ہے کہ تنگی جس سے بچنا ممکن ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقاصد شریعت ہیں، یہ شریعت کی جو حکمتیں ہیں، اس کے تحت جو تنگی ہے اس سے جو ہے وہ بچنے کا جو ہے وہ کہا گیا ہے. مثال کے طور پہ اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ تصور حج کو، جیسے آج کل جو ہے وہ اگر کوئی حج پہ جانا چاہے تو اس کے لیے جو ہے ہوائی جہاز کی سہولت موجود ہے، باوجود اس کے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ سختی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں جی میں پیدل حج کرنے جاؤں گا. تو یہ حرج جو ہے، یہ جو تنگی ہے، اس سے جو ہے وہ اگر ہم اسلامی شریعت کی حکمت کو مد نظر رکھیں تو شریعت جو ہے وہ اس چیز سے روکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تصور ضرر ہے، نقصان ہے. اس کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ نہ تو آپ نقصان اٹھائیں، ٹھیک ہے، نہ کسی کا نقصان کریں اور نہ نقصان اٹھائیں. اور پھر یہ ہے اگلا تصور ہے تصور زمان. ٹھیک ہے. تصور زمان سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص سے اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے یا کوتاہی ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں جو مالی ذمہ داری اس پر آتی ہے اس کو زمان کہتے ہیں، جسے ہم چٹی کہتے ہیں. اگر کسی کا نقصان کیا ہے تو اس نقصان کو پورا کرنے کے ضمن میں جو آپ کو پیسے بھرنے پڑیں گے تو اس کو زمان کہا جاتا ہے. اگر آپ کسی کی کوئی چیز ضائع کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو تاوان دینا پڑتا ہے تو یہ بھی زمان ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے عموم بلوا. اس سے مراد ایسی ناپسندیدہ حالت ہوتی ہے جو بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے، جو اتنی زیادہ عام ہو جائے کہ اس سے بچنا ناممکن ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو دھوکہ دہی ہے، اس سے عام طور پہ جو ہے وہ بچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں تک یہ جو چھٹا خطبہ تھا اس کا خلاصہ جو ہے وہ ہمارا پورا ہو جاتا ہے.